اچھا تھا. لیکن جب آپ وہ چلنے دیں گے, جب آپ اپنے یا کوئی بھی اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی برداشت کا تحمل کا مظاہرہ کرے, اور وہ چلی پوری کیمپین, اس کے بعد تو یہ ہونا ہے وہ لوگوں کے منہ کھل گئے ہیں, ہاتھ کھل گئے ہیں. اب پہلے عدلیہ کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کی جاتی تھی, فیصلوں پر تنقید ہوتی تھی, پھر یہ ہونا شروع ہوا ہمارے ملک میں. آج اس آئین کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے. امرتا بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ. اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہے, چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو. چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے سنا رہے ہیں. پاکستان کی عدلیہ نے کارڈینل سن کمٹ کیے ہوئے, ان کو بھی تو بتائیں کہ ان کی کیا اوقات ہے. جوڈیشری کے پوکنگ. کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک, نو بڈی کین گیو منی. نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا تھا, ان کرداروں کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے. سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے. اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں, آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف. کسی کا گھر نہیں بچے, کسی کی فیملی نہیں بچے. یہ انہوں نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی, کسی کا گھر نہیں بچے گا. اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس وقت ابھی حسنان نے یاد کرایا کہ ساس کا بڑا ذکر ہوتا تھا, کالیں ریکارڈ کی جاتی تھی, ٹی وی پر چلتی تھی, ہر پریس کانفرنس میں ذکر ہوتا تھا, بینچ فکسنگ کا بڑا ذکر رہا اس وقت. جب آپ نے یہ راستے کھولے, سیاستدانوں نے یہ راستے کھولے, تو پھر یہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہ غلط فیصلے نہیں ہوں, غلط فیصلے بھی کیے, پریشرز اور جو ہوتا رل مل کے بھی فیصلے کیے ہوں, لیکن پھر بھی ادارے کا ایک احترام ہے جو اب بھی ہونا چاہیے, جو اس وقت بھی کسی حد تک ہونا چاہیے تھا. آئی انڈرسٹینڈ تنقید ہوتی ہے, کبھی لوگ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں, لیکن یہاں تو جلسوں میں تصویریں لگا کے تنقید جب کی گئی, اس کا تو پھر یہ کنٹینیوٹی ہے اس سارے پروسیس کی, یہ نہیں ہونا چاہیے.